ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن KT راما نے کہا کہ ناقص شہری انفراسٹرکچر ہر ایک کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، لیکن عوام بہتر زندگی، ہیلتھ کیئر کے بہتر مواقع اور تعلیمی سہولتوں کے لیے آگے بڑھتے ہوئے شہروں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ ایک نئی ریل اسٹیٹ کمپنی نائٹ فرینک کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑے شہروں میں بہتر عوامی ٹرانسپورٹ کا نظام فراہم کرنا ہوگا اور مضافات میں شہری سہولتیں فراہم کرنی ہوگی۔ چنانچہ ریاستی حکومت ایک مربوط ٹاؤن شپ پالیسی بنا رہی ہے۔ وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن نے بتایا کہ حکومت میٹرو ریل سہولت میں توسیع کرے گی اور حیدرآباد کے مغربی علاقے میں ٹریفک کے بہاؤ کو کم کرنے کے لیے ایلیویٹڈ بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم شروع کرے گی۔ شہر میں حالیہ بارش اور اس کے بعد آئے سیلاب کا تذکرہ کرتے ہوئے KT راما نے کہا کہ یہ بات کسی حد تک تشویشناک ہے، لیکن حکومت نے نالوں کی ترقی کا ایک پروگرام بنایا ہے جس سے آئندہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ وقف بورڈ کے عہدیداروں نے آج ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے درگاہ یوسفین نامپلی کے سجادے نشین مرحوم فیصل علی شاہ کے گھر کو سیل کر دیا۔ وقف بورڈ کا کہنا ہے کہ درگاہ نامپلی کے احاطے میں یہ گھر جس میں فیصل علی شاہ رہتے تھے، یہ وقف بورڈ کی ملکیت ہے۔ یہاں یہ بتلانا ضروری ہوگا کہ فیصل علی شاہ نے گزشتہ ماہ سپٹمبر میں اسی گھر میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ بتلایا جاتا ہے کہ 2 دن قبل فیصل علی شاہ کے رشتہ داروں نے ان کے گھر میں موجود نادر کتابوں کو فروخت کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وقف بورڈ کو یہ اقدام کرنا پڑا۔ فیصل علی شاہ کو 4 سال قبل درگاہ کے متولی کے عہدے سے برخاست کر دیا تھا۔ قائد مجلس مکرانہ پارٹی اکبر الدین اویسی نے آج اسمبلی حلقے بہادرپورے کے الجبیل کالونی میں میگا ہیلتھ کیمپ کا افتتاح کیا۔ سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ نے اویسی گروپ آف ہاسپٹل کے تعاون سے یہ کیمپ منعقد کیا، جس سے سینکڑوں افراد نے استفادہ کیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے سیلاب کے متاثرین کے طبی معائنے کیے اور ان میں مفت دوائیں تقسیم کی۔ اس موقع پر مجلس رکن اسمبلی معظم خان اور کارپوریٹرز بھی ان کے ہمراہ تھے۔ دوبک اسمبلی حلقے کے زمری چولہوں میں استعمال کیے گئے EVM اور VVPAT مشینوں کو سدھی پیٹ کے قریب بنالا کے اندور انجینئرنگ کالج کو منتقل کر دیا گیا، جہاں بڑی حفاظت کے ساتھ اسٹرانگ روم میں انہیں رکھا گیا ہے۔ الیکشن مبصرین، ضلع کلیکٹر سدھی پیٹ بھارتی ہولکری اور کمشنر پولیس جوئل ڈیوس پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔ EVM مشینوں کی منتقلی کے وقت مقابلے میں شامل تمام امیدواروں اور ان کے نمائندے بھی موجود تھے۔ 10 نومبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ جوئل ڈیوس نے بتایا کہ 100 سے زائد پولیس والوں کو اسٹرانگ روم کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ الیکشن جنرل کے مبصر شیاملا اقبال، ریٹرننگ آفیسر چنیا اور پولیس نوڈل آفیسر بالاجی وغیرہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ممبئی پولیس نے آج ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی کو 2018 میں ایک انڈین ڈیزائنر کو خودکشی کے لیے مجبور کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ علی باغ پولیس کی ایک ٹیم نے صبح کے اولین ساعتوں میں ارنب گوسوامی کو ان کی پریل کی رہائش گاہ سے حراست میں لے لیا۔ انہیں پولیس وین میں ٹھونستے ہوئے بھی دکھایا گیا۔ گوسوامی نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے انہیں حراست میں لینے سے قبل رزوکوب بھی کیا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ 53 سالہ انٹیریئر ڈیزائنر اور اس کی ماں کی خودکشی کے کیس میں گوسوامی کے ملوث ہونے کے ثبوت دستیاب ہوئے ہیں۔ پولیس کے عہدیدار نے بتایا کہ جب ارنب گوسوامی کو گرفتاری کا وارنٹ دکھایا گیا تو ان کی بیوی نے اسے پھاڑ دیا۔ ریپبلک ٹی وی کی طرف سے بقایا جات ادا نہ کرنے پر انٹیریئر ڈیزائنر انوے نائک اور اس کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ انوے نائک کی دختر ادنیا نائک نے ماہ مئی میں مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ سے ملاقات کر کے ان کے والد کی خودکشی کے کیس کی دوبارہ تحقیقات کی مانگ کی تھی۔ ادنیا نائک نے کہا تھا کہ علی باغ پولیس نے ارنب گوسوامی کے چینل کی طرف سے ان کے والد کو ادا شدہ رقم کی عدم ادائیگی کی تحقیقات نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کے والد اور دادی کو خودکشی کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ انوے نائک نے اپنی خودکشی سے قبل ایک نوٹ بھی چھوڑا تھا۔ اس خودکشی نوٹ کے مطابق ارنب گوسوامی 83 لاکھ روپے باقی تھے۔ اسی دوران بی جے پی کے سینئر قائدین نے ارنب گوسوامی کی گرفتاری کی مذمت کی اور اسے اقتدار کے بے جا استعمال سے تعبیر کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ آزادی صحافت پر حملے کی مخالفت کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور اس کی اتحادی جماعتوں نے جمہوریت کو شرمسار کیا ہے اور یہ واقعہ ایمرجنسی کی یاد دلاتا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا، مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈکر اور دوسروں نے بھی اس گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ ریاستی جمعیت علماء کے صدر اور سابق MLC حافظ پیر شبیر احمد نے بتایا کہ جمعیت علماء کی طرف سے شہر کے ٹولی چوکی علاقے کے علاوہ مضافاتی علاقوں قطب اللہ پور، کوکٹ پلی، جل پلی اور بندلا گڑے میں بارش اور سیلاب کے متاثرین کی امداد اور راحت کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء کے کارکن ہمیشہ ہی سے امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سٹی صدر جمعیت علماء
مولانا عبد المغنی مظاہری کی نگرانی میں راحت اور امداد کا کام جاری ہے۔ حافظ شبیر احمد نے مزید بتایا کہ اب بھی کئی علاقوں میں پانی کے جمع رہنے کی شکایات ملی ہیں، چنانچہ انہوں نے ارباب مجاز کی توجہ جانب مبذول کروائی ہے۔ حالیہ بارش اور سیلاب سے متاثرہ الجبیل کالونی کے افراد میں مجلس قادریہ اور جلات العلم کی جانب سے امداد تقسیم کی گئی۔ اس سلسلے میں مدینہ فنکشن ہال فلک نما میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ سید مدثر نے بتلایا کہ مجلس قادریہ کے صدر سید حسن عبدالقادری خدیری الجیلانی کی ہدایت پر متاثرین کو روزمرہ کی استعمال کرنے والی ضروری اشیاء جیسے برتن اور کھانے پینے کی اشیاء دی گئی۔ مجلس رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے آج لنگر ہاؤس ڈویژن کے ابراہیم باغ اور دوسرے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ انہوں نے وہاں گندے پانی بہنے کے مسائل کو حل کرنے کا تیقن دیا۔ انہوں نے واٹر ورکس کے عہدیداروں کو نئی پائپ لائننگ بچھانے کی ہدایت دی۔ اس دورے میں کارپوریٹر وجیہ الزماں اور دیگر قائدین رکن اسمبلی کے ہمراہ تھے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کل رات میریڈین فنکشن ہال ملک پیٹ میں حضرت حبیب مجتبیٰ جعفر ادروس کی جانب سے دعوت میلاد اور نعتیہ محفل کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شہر کے علماء کرام، مشائخین اور سرکردہ شخصیتوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اقلیتوں کے لیے قائم ریزیڈنشل اسکول سے متعلق ادارہ ٹیمریز پھر ایک بار سرخیوں کی زینت بن گیا ہے۔ ٹیمریز کے 204 کے منجملہ 185 اسکول کرائے کی عمارتوں میں کام کرتے ہیں، جن کے مالکین کو ٹیمریز مارچ سے کرایہ ادا نہیں کر رہا ہے۔ چند مالکین کو صرف ماہ اکتوبر کا کرایہ ادا کیا گیا اور ان میں سے بیشتر کے ماہ جنوری کے کرایہ تک ادا نہیں کیے گئے۔ مالکین عمارت کا کہنا ہے کہ کرائے کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے وہ اپنا EMI وقت پر ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک مکاندار مولانا ابوالفتح سید بندگی پاشا قادری نے بتایا کہ انہوں نے اس ضمن میں ٹیمریز کے صدر اور حکومت کے مشیر AK خان اور سیکرٹری بی شفیع اللہ سے ملاقات کرنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ایڈوکیٹ ایسوسی ایشن نے عدلیہ کے معاملات میں سیاستدانوں کی مداخلت کی مذمت کی اور الزام عائد کیا کہ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی قرضوں سے متعلق ٹریبونل کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ بچی بابو نے بتایا کہ دستور نے عاملہ، پارلیمنٹ اور عدلیہ کے اختیارات کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، مگر سیاستدان اپنے اقتدار اور عہدے کا بیجا استعمال کر رہے ہیں، جس سے عدلیہ کا کام متاثر ہو رہا ہے۔ مشہور بھارتی سیمنٹ نے چادر گھاٹ، موسیٰ نگر وغیرہ کے رشبی علاقوں میں جو حالیہ بارش اور سیلاب سے متاثر ہوئے فلڈ ریلیف کٹس تقسیم کیے۔ یہ کٹس غذائی اجناس، بلینکٹس اور ماسک پر مشتمل تھا۔ بھارتی سیمنٹ کے سرینواس نے بتایا کہ تقریباً 500 خاندانوں میں یہ کٹس تقسیم کیے گئے۔ حالیہ بارش اور سیلاب کے متاثرین میں حکومت کی طرف سے دی جانے والی امداد کے تقسیم کے کام میں بے قاعدگیوں پر احتجاج کرتے ہوئے کانگریس کے ایک وفد نے کمشنر GSMC لوکیش شرما سے ملاقات کی۔ وفد نے متاثرین میں امداد کی تقسیم کے کام کو دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ وفد کی قیادت AICC کے ترجمان D شرون نے کی، جبکہ وفد میں سابق رکن پارلیمنٹ انجن کمار اور کانگریس کے لیڈر فیروز خان بھی شامل تھے۔ شہر میں کچرے کی نکاسی اور صاف صفائی کے کام پر میئر حیدرآباد B رام موہن نے زونل کمشنروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے حالیہ بارش اور سیلاب کے بعد کئی علاقوں میں ٹنوں کے حساب سے کچرا جمع ہو جانے کی بات کی۔ پانی کے نکاسی کا کام بھی باقی ہے، جسے پورا کیا جانا چاہیے۔ میں نے بتایا کہ کل سے تمام کارپوریٹرز اور ارکان اسمبلی شہر میں صاف صفائی کے کام کی نگرانی کریں گے۔ لوکیش شرما اور ڈپٹی میئر بابا فضل الدین بھی شریک تھے۔ ریاست تلنگانہ میں کووڈ-19 سے متاثروں کی تعداد 2,24,686 ہو گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,637 نئے کیسز کا اضافہ ہوا۔ محکمہ صحت کے مطابق اسی مدت 6 نئی اموات ہوئی ہیں اور اس طرح اب تک ریاست بھر میں مرنے والوں کی تعداد 1,357 ہو چکی ہے۔ پیر اور منگل کے درمیان 35,000 سے زائد افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ چنانچہ اب تک تلنگانہ میں 44,40,000 کے قریب کووڈ-19 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ احمد آباد میں کیمیکل کے گودام کا قصہ دھماکے کے ساتھ اڑ جانے کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور دیگر 8 زخمی ہو گئے۔ فائر بریگیڈ کے ذرائع نے بتایا کہ یہ حادثہ صنعتی علاقے پیرانا پیپلچ روڈ پر ایک گودام میں پیش آیا۔ اب تک 14 افراد کو ملبے سے نکال لیا گیا ہے۔
जख्मियों को LG हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अशोक मोनिया ने बताया कि मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। मुतसल इमारत में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि धमाका इस कदर ताकतवर था कि गोदाम की दीवार गिर गई और उसका छत उड़ गया। मध्य प्रदेश के एक जिले में एक 5 साल लड़का 200 फीट गहरी बौली में गिर गया। पृथ्वीपुर पुलिस के इंस्पेक्टर नरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि हरिकिशन किशवाहा का लड़का प्रहलाद उस वक्त गिर गया जबकि बौली में केसिंग पाइप की तंसीब अमल में लाई जा रही थी। बच्चे को बचाने की कोशिशें जारी हैं। मरकज के ज़राई क़वानीन के खिलाफ पंजाब में जारी एहतजाज से इंडियन रेलवेज को 1200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, क्योंकि एहतजाजी तकरीबन 32 मकामात पर पटरियों पर बैठकर एहतजाज कर रहे हैं। लगभग 2222 मालगाड़ियां एहतजाज की वजह से नहीं चलाई गई, जबकि 1300 मालगाड़ियों को मंसूख करना पड़ा। रेलवे पटरियों पर जारी एहतजाज और धरने की वजह से मज़ीद नुकसान का अंदेशा है। जिन मकामात पर एहतजाज ज़बरदस्त तरीके से जारी है उनमें जंडालिया, नभा, तलवंडी और भिटंडा शामिल हैं। खबलती मरकजी वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह को एक मकतूब रवाना करते हुए मालगाड़ियों की आमदरफ्त वाज़ेह है कि मरकज के मुखालिफ किसान क़वानीन के खिलाफ एक वफद कल सदर जमहूरिया से मुलाकात करने वाला था, जिसकी क़यादत पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह करने वाले थे, लेकिन सदर जमहूरिया ने इस वफद से मुलाकात से इनकार कर दिया। कानपुर में एक 17 साल लड़के ने एक 30 साल खातून की असमत रेजी के बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद खातून के ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। सदर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने इस वाक़े की तौसीक़ की और बताया कि वाक़या 5 माह कबल पेश आया और उस वक्त खातून ने खामोशी इख्तियार की थी, लेकिन जब उसका वीडियो वायरल हुआ और ससुराल वालों ने उसकी बेइज्जती की तो वो पुलिस से रुजू हुई। इस खातून ने 2 दिन कबल पुलिस में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। लड़का मफरूर बताया जाता है और उसकी तलाश जारी है। बताया जाता है कि लड़की इन दिनों अपने माँ बाप के घर पर रह रही है। मरकजी वजारत सेहत ने दावा किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के यौमियान मुतासरीन की तादाद बदस्तूर कम होती जा रही है। 46,253 नए केसेस के बाद अब उनकी तादाद 83,13,876 तक जा पहुंची है, जबकि 514 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,23,611 तक जा पहुंची है। दूसरी तरफ सेहतियाब होने वालों की शरह 92.9% बतलाई जाती है, जबकि मरने वालों की शरह 1.39% है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जारी कहर से मुतासिर होने वालों की तादाद 4,73,00,000 हो गई है। दूसरी तरफ मरने वालों की तादाद 12,12,000 के करीब जा पहुंची है। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासिरा मुल्क है, कोविड-19 के केसेस में बदस्तूर इजाफा हो रहा है और उनकी जुमला तादाद 93,76,000 और इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 2,62,000 के ऊपर चली गई है। हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जबकि 15 शदीद तौर पर मुतासिरा ममालिक में ब्राज़ील, UK, फ्रांस, इटाली, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ईरान, इराक़ और कनाडा वगैरह शामिल है।